السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. احسن اوپن اکیڈمی میں آپ کا خیر مقدم ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہماری مذاہب کی کلاس ہے، جس میں ہم یہودیت کے بارے میں رسالہ پڑھ رہے ہیں، جس کے مؤلف ہمارے شیخ ڈاکٹر مبشر احسن المدنی حفظہ اللہ وہ ہے. تو اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ عصر حاضر میں ان کے مختلف کام، یعنی یہودیوں کے مختلف کام عصر حاضر میں. تو ہم دیکھ رہے تھے اس میں کہ یعنی انسانوں کی قسمیں یہود اور باقی لوگ. تو پھر یہودی جو ہے وہ کیا باقیوں کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں، جو اس کے بارے میں قرآن میں بھی آیا ہے اور وہ ہم آج دیکھ بھی رہے ہیں. پھر ہم پچھلے درس میں دیکھ رہے تھے اس کے بارے میں دا پروٹوکالس آف دا لرن ایلڈرس آف زیون کے بارے میں. ہم نے کہا تھا کہ اس میں ان کے منصوبوں کا ذکر کیا گیا ہے. بہرحال تو آج ہمیں جو دیکھنا ہے وہ یہاں سے ہے. ان منصوبوں کی گہری جانچ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں دو قسموں میں تقسیم کرنا ممکن ہے. یعنی جب ان منصوبوں کو دیکھا جاتا ہے، جو یہود کی طرف جو منصوب ہے، یعنی جو یہود کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ یہ انہی کے منصوبے ہیں، تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے، یہ دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں. یہ دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں. پہلا، حصول مقصد سے قبل دنیا کے بارے میں یہودی نظریہ، یعنی مقصد حاصل ہونے سے پہلے دنیا کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے. یہ ہو گیا پہلا. یہ پہلے 10 منصوبوں میں آیا ہے. اور پھر حصول مقصد کے بعد دنیا کے بارے میں یہود کا نظریہ، جب مقصد حاصل ہوگا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ باقی منصوبوں میں موجود ہے. ذیل میں ہم ان دونوں اقسام میں سے ان کا نقطۂ نظر اخذ کر کے بیان کیا. یعنی ذیل میں ان دونوں اقسام میں سے ان کا نقطۂ نظر اخذ کر کے بیان کیا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یعنی ان دونوں اقسام میں سے ہم ان کا ذکر کریں گے. پہلا، حصول مقصد سے پہلے دنیا کے بارے میں یہودی نظریہ و طرز فکر. یعنی دنیا کے بارے میں یہودی کیا سوچتے ہیں، اور یعنی حصول مقصد سے پہلے، اور طرز فکر یعنی سوچنے کا طریقہ کیا ہے ان کا. پہلی قسم کے منصوبے یہود کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس مرحلے میں مذاہب متفرقہ کے پھیلنے میں مدد کرے اور پھر ان کے پیروکار کے درمیان جھگڑا برپا کرے. ٹھیک ہے. اور کمیونزم، سوشلزم جیسے کئی ازموں کو تشکیل دے. کبھی آزادی رائے و فکر کا دعویٰ کرے اور کبھی اس چیز کو ختم کرے. دوسرا، موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرائع ابلاغ، سیاست، معیشت اور تعلیم وغیرہ پر اپنا تسلط قائم کرے، اور یہی چیزیں انہیں یہودی حکومت کے قیام میں مدد دیں گی. اور دنیا بھر میں ہزارہ سال سے ان کے خلاف نفرت و عداوت کا جو ماحول گرم ہے اور جو نقصانات انہیں دیے گئے ہیں، انہیں زوال کے حوالے کرنے میں یہی اشیاء مدد کریں گی. تو یہ دوسرا ہے کہ ذرائع ابلاغ اور سیاست، معیشت اور تعلیم وغیرہ پر تسلط قائم کرے. اچھا، غیر یہودی خود بخود آپس میں دست و گریباں ہوں گے، جس سے یہود کے لیے حکومت تک پہنچنا آسان ہوگا، اور یہود کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی کسی کو فرصت ملے گی اور نئے موقع نصیب ہوگا. ٹھیک ہے. جب سارے دست و گریباں ہوں گے، لڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے کے خلاف، تو پھر یعنی ان کو موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ یہودی سازشوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں. ذیل میں کئی معاملات کے بارے میں یہودی طرز فکر اور طرز عمل کی نشاندہی کی جاتی ہے. ذرائع ابلاغ کی میدان میں چونکہ یہود یعنی پہلا جو ہے نا وہ ذرائع ابلاغ کا ہے، جو ماس میڈیا یا باقی اس میں آتا ہے. چونکہ یہود اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ذرائع ابلاغ انہی کے قبضے میں آئے، چنانچہ وہ عالم دنیا کی صحافت، پرنٹنگ پریسوں اور ہر قسم کے ذرائع ابلاغ پر مکمل طور پر قابض ہو جائے
وہ دنیا کے مختلف ملکوں کے ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات و جرائد، انٹرنیٹ وغیرہ پر دور حاضر میں غالب نظر آ رہے ہیں۔ صحافت کے بارے میں 1956 میں جو اعداد و شمار پیش کیا گیا، اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ آج کے دور میں یہود دنیا کی مختلف زبانوں میں تقریباً 1819 اخبارات و مجلات شائع کرتے ہیں، اور یہ تعداد صحافت کے میدان میں اغلبیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح وہ وسائل اعلام کے بقیہ وسائل جیسے پریس، دور نشر، یعنی جو یہ ہوتے ہیں نا پرنٹنگ پریس یا پبلشنگ ہاؤس، خبر رساں ادارے یعنی نیوز نیٹ ورکس جو ہوتی ہے، سنیما، ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ میں بھی ایسی ہی برتری پر فائز ہے۔ ٹھیک ہے، ان نے سب پر قبضہ جمایا ہوا ہے۔ دنیا اس وقت عجیب شش و پنج میں مبتلا ہے، اگرچہ ہر طرف سے معلومات کا سیلاب آ رہا ہے، مگر دوسری طرف سے ان حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے تاکہ عام آدمی اصلی حالات سے بالکل بے خبر رہے۔ لیکن اس غلبے سے خبر نہیں بلکہ تسلط و ظلم کا آلہ بن چکا ہے۔ جو خبریں یا جو کتابیں کسی بھی طرح سے یہودی مفاد کو نقصان پہنچاتی ہے یا اسلامی اقدار کو میں خود اعتمادی اور جان پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہو، ان کو چھپایا جاتا ہے، اور جو جو ان کے حق میں ہو انہیں خوب اچھی طرح بار بار لوگوں کے درمیان عام کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں میڈیا کو کیسے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے۔ سرد جنگ یعنی کولڈ وار مطلب اصل میں یہ جنگ نہیں ہے، یہ وہ جیسے وہ جنگ کا ماحول جیسا بنا رہتا ہے، لیکن ایکچولی اس میں جنگ نہیں ہوتی۔ خلیجی جنگ، گلف وار، افغان وار جو ہوا، اور دوسری خلیجی جنگ وغیرہ میں اسی آلے کا بے تحاشا استعمال کیا گیا، یعنی میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا۔ سوویت یونین کو سرد جنگ کے دوران گاڈ لیس قرار دیا گیا، اس کے خلاف لڑنے والوں کو مجاہدین قرار دیا گیا، جبکہ امریکہ افغان جنگ میں انہی مجاہدین پر دہشت گرد ہونے کا الزام لگایا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو بالکل واضح ہے۔ پہلے جب رشیا کے خلاف افغانستان نے لڑا تو اس وقت امریکہ بھی ان کے سپورٹ میں تھا، پھر جب امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پر، پھر انہی لوگوں کو کہا کہ آپ دہشت گرد ہو۔ ایران عراق جنگ کے دوران صدام حسین کو ہیرو کی حیثیت سے پیش کیا گیا، جبکہ عراق امریکہ جنگ کے دوران اسی ہیرو کو ڈاکو اور دہشت گرد جیسے القاب سے نوازا گیا۔ اس طرح سے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے لوگوں کے اذہان بدلنے، ان کی سوچ موڑنے اور ان کی رائے کو اپنے حق میں منتقل کرنے میں اسی آلے کو بے تحاشا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ دراصل ان کے اس منصوبے کی اسی حد تک کامیابی کی زندہ مثال تھی، جس میں انہوں نے ذرائع ابلاغ میں سے پریس کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے کہا، یعنی جو نے کہا تھا پہلے ہی کہ آج کے دور میں ریاستوں کے پاس ایک ایسی قوت ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں خیالات پیدا کرتی اور انہیں آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ پریس کا اصل کردار یہ ہے کہ وہ یعنی کیا پڑھ رہے تھے، آج کے دور میں ریاستوں کے پاس ایک ایسی قوت ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں خیالات پیدا کرتی اور انہیں آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ پریس کا اصل کردار یہ ہے کہ وہ ہیچ ناگزیر ضروریات کی نشاندہی کرتا ہے، ٹھیک ہے، عوام کی شکایت اور تکالیف کو سامنے لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پریس کا کردار یہی ہے، یہ بے اطمینانی اور بے چینی کی فضا بھی پیدا کرتا ہے اور اس کی تشہیر بھی کرتا ہے۔ یہ پریس ہی تھے جس کے ذریعے سے آزادی تقریر کا عملی اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فریڈم آف سپیچ۔ غیر یہودی ریاستیں چونکہ اس طاقتور حربے کے استعمال سے ناآشنا اور بے بہرا ہے،
لہٰذا یہ طاقت کلی طور پر ہمارے ہاتھ آ چکی ہے۔ پریس کی وجہ سے ہم خود پس پردہ رہ کر غیر یہود عوام پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم سونے جیسی قیمتی دھات پر قابض ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان نے پہلے ہی کہا تھا یہ کچھ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی منصوبے میں یہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ پر قبضہ کرنا یہود کا اولین ارادہ و مقصد ہے، تاکہ وہ جس چیز کو لوگوں کے سامنے لانا چاہے اسے لائے، اور جس چیز کو لوگوں سے چھپانا چاہے اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال سکے، اور اس بارے میں اپنی مرضی اور عقل کو حاکم اور باقی دنیا کو اس کا غلام بنائے۔ ڈاکٹر شبلی کہتے ہیں، میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آیا، کیونکہ مجھے ایک صاحب قلم سے ملاقات کا موقع ملا جو انگریزی زبان میں مسیح کے بارے میں کتاب لکھ رہا تھا۔ ہماری ملاقات ایک پریس میں ہوئی تھی۔ اس نے مجھے وہ کتاب دکھائی اور مجھ سے اپنی رائے تحریر مانگی، تو میں نے ایسا کیا، اور اس نے میری وہ رائے متعلقہ دارالنشر کے حوالے کی اور اسے اپنی کتاب کے شروع میں ذکر کرنے کے لیے کہا۔ پھر کچھ مدت بعد وہ صاحب مجھ سے ملے اور معذرت کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی عبادت شائع نہ کر سکا، کیونکہ یہ رائے یہود کی مخالف ہے اور اکثر مطالعہ کرنے والے یہود ہیں، اور وہی اس کتاب کو چھاپ رہے ہیں، لہٰذا وہ ایسی رائے کو کتاب میں شامل نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل ریسرچ پیپرز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو ریسرچ پیپرز ہے ان کو آج، یعنی جو جرنلز ہیں، آن لائن جرنلز، ان کو آج یہی یہود یا باقی جو گاڈ لیس جو ہے لوگ، ایتھیسٹس یا باقی، وہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو ریلیجیس قسم کے سائنٹسٹس ہیں وہ ان کے پیپرز نہیں چھاپتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان کے آرا کے خلاف جاتے ہیں۔ تو ہمیں پھر عام انسان کو لگتا ہے شاید اس کے بارے میں میرے سارے سائنٹسٹ جو ہے وہ شاید ایتھیسٹس ہی ہے، اور جو ریلیجیس سائنٹسٹس ہیں وہ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں اس بارے میں، حالانکہ یہ سچ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان کو اپنے ریسرچ پیپرز میں، اپنے اپنے جرنلز میں ریسرچ پیپرز چھاپنے ہی نہیں دیتے۔ یہ چیز یہود کو اس میدان میں خوب مدد دے رہی ہے کہ وہ دنیا کے بہت سارے دور نشر پر قابض ہے۔ وہ جس چیز کو چاہے اسے لائیں گے، اور جسے ختم کرنا چاہے اسے ختم کریں گے۔ اسی وجہ سے وہ آج خاصے تکبر اور گھمنڈ سے کہتے ہیں، دنیا کی صحافت کا بیشتر حصہ ہمارے قبضے میں آ چکا ہے، اور کہتے ہیں ہم نے دنیا کی بے حد اہم خبر رساں ایجنسیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب جو مواد ہم چاہیں اسے چھپائیں، اور جو ہمارے مفاد کے مطابق ہو، اور جو مواد ہمارے مفاد سے ٹکراتا ہو اسے ہم ہرگز شائع کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یعنی جو ہمارے مفاد کے مطابق ہوگا اسے چھاپیں گے، اور جو ہمارے مفاد سے ٹکرائے گا اسے ہم نہیں چھاپنے کی اجازت دیں گے۔ وہ اپنے منصوبوں کو پریس کے ذریعے سے عام کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہم اپنی عظیم قوت اور پریس کے ذریعے سے اپنے منصوبوں کی حمایت میں رائے عامہ کو ہموار کرتے رہیں گے، کیونکہ پریس بالعموم ہمارے قبضے میں ہے۔ چند مستثنیات کی بات الگ ہے، اور وہ اگر ظاہراً ہماری مخالفت بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہود وسائل اعلام کے ذریعے سے ہی لوگوں کو اپنے بادشاہوں کے خلاف تیار کرتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوتے ہیں۔ اسی طرح دو مختلف ملکوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، جب لڑائی بالکل قریب ہو جاتی ہے تو یہود دونوں ملکوں کو ہلاکت آمیز سامان بہت ہی کم قیمتوں پر فراہم کرتے ہیں، تاکہ ان کے بقول یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو تہتے کریں اور یہود کو بالادستی حاصل ہو جائے۔ ان سب چیزوں کے لیے وسائل اعلام کا بے تحاشا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ ریڈیو، ٹی وی اور سینما کے ذریعے سے ایسے ڈرامے، ایسی فلمیں اور ایسے افسانے نشر کرتے ہیں جو لوگوں میں صہیونیت کے بیج بوتے ہیں، اور زہریلی معلومات فراہم کرتے ہیں، جن کو سننے اور دیکھنے والے بدحواس اور بدمستی میں من و ان قبول کرتے ہیں، اور انہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہندی فلموں میں ہندو مت کی تبلیغ اور ترویج ہوتی ہے، ویسے ہی ان کی فلموں میں صہیونیت کے زہریلے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ذرائع ابلاغ کے حوالے سے۔ اب دوسرا ہے سیاسی میدان میں، چونکہ یہود کی ساری فریب کاری
اور دھوکہ بازی کا صرف اسی لیے سری فریب کاری اور دھوکہ بازی صرف اسی لیے تھی تاکہ وہ سیاسی طور پر پوری دنیا پر غالب آئے. لہٰذا اس تسلط کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، ہر فریب کاری اور دھوکہ دہی کو جائز قرار دیا، کیونکہ ان کے خفیہ منصوبوں میں سے سیاسی استحکام کے حصول کے لیے اس میدان میں جو امور ان کو بجا لانے ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں دنیا میں اچھے لوگوں کی بنسبت برے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے ان پر کامیاب حکمرانی جبر و تشدد اور دہشت گردی کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، علمی بحث و مباحثوں سے نہیں. ہر شخص اقتدار اور قوت حاصل کرنے کا متمنی ہے اور اسے حاصل کرنے کے بعد ڈکٹیٹر بن جاتا ہے. ایسے لوگوں کی تعداد واقعی بہت کم ہے جو سب کے اجتماعی مفادات کو اپنی ذاتی مفاد پر قربان کرنے کے لیے رضامند نہ ہو. ان شکاری درندوں جنہیں عرف عام میں انسان کہا جاتا ہے کو اپنی زندگی کا مظاہرہ کرنے سے کس نے روکا ہے؟ وہ سیاسی آزادی کو فریب تصور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سیاسی آزادی محض ایک تصور کا نام ہے، اس میں کوئی ٹھوس حقیقت نہیں ہے. ہم اس تصور کو بطور چارہ استعمال کر کے عوام کو اپنے گرد جمع کر لینا چاہتے ہیں تاکہ اصحاب اقتدار کو ان کی مدد سے گرایا جائے اور گرا کر تباہ و برباد کر دیا جائے. آزادی کے تصور کو حقیقت کا جامہ نہیں پہنایا جا سکتا کیونکہ کسی کو اس کے صحیح اور اعتدال پسندانہ استعمال کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے. کسی طبقے یا علاقے کے لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے محدود آزادی یا سیلف گورنمنٹ سونپ کر دیکھ لیجئے، دیکھتے ہی دیکھتے ایک غیر منظم گروہ ابھرے گا. ایک ہی نہیں کئی گروہ نمودار ہو جائیں گے جو ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوں گے. ہر طرف جھڑپیں، اختلاف و انتشار، بد نظمی اور خانہ جنگی کی ایک دکھائی دینے لگے گی. بالآخر کچھ مٹی کا ڈھیر بن جائے گا. بالآخر سب کچھ مٹی کا ڈھیر بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ انہی کا یہود کا بیان ہے کہ یہ آزادی جو ہے یہ محض ایک تصور کا نام ہے، اس میں کوئی ٹھوس حقیقت نہیں ہے. وہ دوسری ریاستوں کو سیاسی زوال کا شکار کرنے کے در پہ ہے. وہ کہتے ہیں کوئی ریاست خواہ اپنے اندرونی خلفشار کی وجہ سے خود ختم ہو جائے یا داخلی انتشار اسے بیرونی دشمن کے لیے نوالا تر بنائے، دونوں صورتوں میں یہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی اور اس صورتحال تک اسے اب ہم ہی پہنچا سکتے ہیں. ریاست کو ہمارے سرمایہ کا سہارا لینا ہوگا، جیسے ڈوبتا ہوا انسان تنکے کی طرف بھی جپٹتا ہے. وہ چاہے یا نہ چاہے اپنے بچاؤ کے لیے یعنی ڈوبنے سے بچنے کے لیے ہماری طرف بڑھے گا. جو ریاست ہمارا سہارا نہ لے گی غرق ہو جائے گی. وہ لوگ کی سیاسی بے خبری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عوامی مجمع کے منظور شدہ قرارداد کی قسمت کا انحصار محض حسن اتفاق یا حاضر شدہ عوام کی اکثریت پر ہوتا ہے. ان عوامل کی بنا پر سیاسی اسرار و رموز سے یہ ناواقف، بے خبر اور جاہل عوام ایک ایسی نامعقول قرارداد بھی منظور کر لیتے ہیں جو انتظامیہ میں طوائف الملوکی انتشار اور بد نظمی کی بیج بوتی ہے. تو یہ بھی ان نے لکھا ہے کہ جو یعنی جو عوام سے منظور شدہ کچھ قراردادیں ہوتی ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ اکثر عوام بے خبر ہے اور ان کو کوئی اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. وہ اخلاقیات کو سیاست کا دشمن قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں سیاست اور اخلاق میں کوئی قدر مشترک نہیں ہوتی. اخلاقی قدروں کا علم بردار انسان کبھی ماہر سیاستدان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. اس کا اقتدار کبھی پائیدار اور مستحکم نہیں ہو سکتا. مضبوط حکمرانی کرنے کے خواہش مند شخص کو مکر و فریب، چالاکی و عیاری، ظاہرداری اور بناوٹی رویہ اختیار کرنے پر قدرت حاصل ہونی چاہیے اور دیانت، امانت، قومی کردار اور حق گوئی وغیرہ قسم کے اخلاقی اقدار کا کارزار سیاست سے کوئی تعلق نہیں. سیاست میں یہ چیزیں خوبیاں نہیں بلکہ عیب شمار ہوتے ہیں. لہذا ان اوصاف وغیرہ کو غیر یہودی مملکتوں میں ہی پھلنے پھولنے دیجیے، ان سے ہمارا کوئی تعلق اور واسطہ
نہیں ہے۔ وہ طاقت اور فریب کاری کو سیاسی میدان میں معاون و مددگار قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں، طاقت اور فریب کاری سیاسی میدان میں خصوصی طور پر کارآمد چیزیں ہیں۔ ان کے ذریعے دوسروں کو اپنے ہمنوا بنانے میں مدد ملتی ہے۔ سیاسی امور میں طاقت ایک کارگر حربہ ہے، بشرطے کہ اسے ہوشیاری سے اور دبیز پردوں میں ملفوف کر کے استعمال کیا جائے، یعنی دبیز پردوں میں، موٹے پردوں میں چھپا کے۔ دوسروں کو دغا دینے اور بیوقوف بنانے میں بھی کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر رشوت، دغا و فریب، نیز غداری اور بے وفائی کے حربوں سے کامیابی ہو سکے تو ان کے استعمال سے قطعاً گریز نہیں ہے کرنا چاہیے۔ اگر کسی جائیداد اور اگر اگر کسی جائیداد اگر کسی کی جائیداد چھین کر اسے اطاعت و فرمانبرداری پر مجبور کیا جا سکتا ہو اور اقتدار اعلیٰ پر قبضہ کرنا ممکن ہو تو کسی پس و پیش کے بغیر ایسا کر گزرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ وہ عوام الناس کو حکمران طبقے کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، آزادی کے مجرد تصور نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم ہر ملک کے لوگوں کو اس بات پر اکسائے کہ ان کی حکومتیں ان چند افراد کے سوا کچھ نہیں جو ملک کے حاکم اور مالک بن بیٹھے ہیں۔ انہیں پھٹے پرانے داستانوں کی طرح پھینک دیا جانا چاہیے۔ آزادی، مساوات اور بھائی چارہ کا جو نعرہ ہم نے دیا ہے دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گیا ہے۔ اس لیے اس کے لیے ہم اپنے اندھے ایجنٹوں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے جھنڈے کو سربلند کیا۔ یہ الفاظ یعنی آزادی وغیرہ ہر دور میں دیمک کی طرح غیر یہودی فلاح و بہبود چاٹتے رہے، غیر یہودی کی فلاح و بہبود کو چاٹتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیمک کی طرح اس کو ختم کرتے آئے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ہم نے اقتدار اعلیٰ اور عوام کی اندھی قوت کے مابین اتنی وسیع اور گہری خلیج حامل کر دی ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ اپنا معنی کھو بیٹھتے ہیں۔ اقتدار کے بوکوں میں قوت کے غلط استعمال کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے ہم نے تمام گروہوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے۔ تمام جماعتوں اور گروہوں کو مسلح کر کے اقتدار ہی کو ان کا مطلوب و مقصود بنایا ہے۔ ریاست کو سینکڑوں متنازع مسائل کا اکھاڑا بنانے کے نتائج بہت جلد سامنے آئیں گے۔ ہر جگہ انتشار، بدامنی اور دیوالیہ پن کا دور دورہ ہو جائے گا۔ گویا اسمبلیاں، پارلیمنٹوں کے اجلاس اور اقتدار کے ایوان اب کبھی ختم نہ ہونے والی فضول گوئی کے مقابلوں اور مناظروں کی آماج گاہ بن چکے ہیں۔ ایک دور تھا جب لوگ تخت شاہی پر متمکن انسان کو بادشاہ کہتے اور اسے منشاء الہی کا مظہر سمجھتے تھے اور بلا چوں و چرا واجب الاتباع قرار دیتے تھے۔ لیکن جب ہم نے ان کے دماغوں میں اپنے حقوق کا تصور بٹھا کر انہیں پرانگدہ کیا تو انہوں نے تخت نشینوں کو عام انسانوں جیسی فانی مخلوق سمجھنا شروع کیا۔ انہی تعلیمات کا ہی نتیجہ ہے کہ عوام کی نظروں میں بادشاہوں کے سروں پر رکھے ہوئے تاج بے وقت ہو گئے۔ یہ تصور ختم ہو چکا ہے کہ بادشاہ ذل الہی ہوتے ہیں اور انہیں بپتسمہ خود خدا نے دیا ہوتا ہے، یعنی بیپٹائز کیا ہوتا ہے۔ اور جب ہم نے انہیں خدا پر ایمان کے تصور سے بھی محروم کر دیا تو اقتدار کی قوت عوامی ملکیت کے مقامات یعنی گلی کوچوں میں پہنچ گئی، جس پر اب ہم نے بآسانی قبضہ جما لیا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ سیاسی رنگ کیسے تبدیل کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، جب ہم نے مملکتوں کے نظام پر لبرلزم کا زہر بھرا تو ان کا تمام سیاسی رنگ تبدیل ہو گیا، یعنی لبرلزم کے ذریعے سے میرا جسم میری مرضی جو آج نعرے لگ رہے ہیں ہر جگہ، وہ سیاسی مقاصد کے لیے دنیا میں فتنہ و فساد عام کرتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں، ہمیں پولیس کے ذریعے یورپ میں اور یورپ کی وساطت سے دوسرے براعظموں میں بھی فسادات، انتشار اور جنگ و جدل کی آگ بڑکانی ہے۔ اس سے ہمیں دوہرا فائدہ ہوگا، اور ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آج ہر طرف جو دہشت گردی اور بربریت پھیلی ہوئی ہے اس کا سرچشمہ ہم ہی ہے۔ ہمارے کارندوں میں سوشلسٹ اور کمیونسٹ بھی ہے۔ وہ سیاسی غلطیوں سے بچنے کے لیے پوری دنیا پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اہل یہود کو یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ان نظریات کے اثرات کا ہی کرشمہ ہے کہ آج غیر یہودیوں کے قلوب و اذہان
نفاق اور انتشار سے دو چار ہے. ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اقوام عالم کے خیالات، کردار اور رجحانات کا جائزہ لیتے رہیں، تاکہ ہم سے سیاسی انتظام اور انتظامی غلطیاں نہ ہونے پائے. وہ دنیا کو سیاسی شکنجے میں لپیٹنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ہماری منزل اب صرف چند قدم دور رہ گئی ہے. جس راہ پر ہم چل رہے ہیں اس کا بہت ہی کم حصہ طے ہونا باقی رہ گیا ہے، اور ہمارے اسی علامتی سام کا حلقہ مکمل والا ہے، جس سے ہم اپنے قوم کے افراد کو تشبیہ دیتے ہیں. جس روز یہ حلقہ مکمل ہو جائے گا، اسی روز یورپ کی تمام مملکتیں ایک مضبوط ترین شکنجے کی لپیٹ میں آ جائے گی. اس کے بارے میں ایک کتاب بھی ہے جس کا نام تھا شکنجے یہود. تو وہ بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں سٹوریز لکھی ہے کہ کیسے یہ اپنے دشمنوں کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں. تو یہاں تک ہم پڑھتے ہیں. ہمیں اب آگے دیکھنا ہے. وہ اپنے خلاف برسر پیکار طاقتوں کا شیرازہ بکھرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیسے ان کو ختم کرتے ہیں. تو یہ دیکھ رہے ہیں ہم سیاست کے مسائل میں ان نے کیا کارنامے کیے ہیں، کتنا نقصان پہنچایا ہے باقی ممالک کو. تو باقی جو اس سے آگے ہوگا وہ ہم اگلے اس درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. یعنی وہ اپنے خلاف برسر پیکار لوگوں طاقتوں کا شیرازہ بکھرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آگے ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے، عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اگلے درس میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. تب تک اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.